تو میں آپ سے بات کرتی ہوں سر، مجھے یہ بتائیے میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی تیسرے کی مداخلت کی وجہ سے بھی فساد برپا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی، وہ آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، تیسرا تو بیچ میں آئے گا تو جھگڑا ہوگا. دراصل ابھی جو بات کر رہے تھے تو میرے پاس، کیونکہ میرا نمبر میں نے اپنے پیج پہ دے رکھا ہے، بہت ساری میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو مطلب وہ ایشو جو سب سے بڑا آتا ہے وہ آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو نامناسب ہے بیوی کے لیے، یا ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ دو اتنے، مطلب میں ان کی بات کروں جہاں یہ ہوتا ہے، ہماری ساری سوسائٹی بالکل ایسی نہیں ہے اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے خطے کی جو عورت ہے نا، یہ خدمت میں اور کریکٹر میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں. اچھا، اس کو اس لیے مان لیجئے گا، میں اب دھونس والی بات کر رہا ہوں کہ میں 19 ملک گھوما ہوں بھی پچھلے سال، 19 ممالک میں گیا ہوں. تو میرا وہاں کے لوگوں سے بھی انٹریکشن رہا، گوروں سے، برٹش سے، جرمن، فرینچ، پرتگیزی، ہر جگہ گیا ہوں میں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کروں. تو مجھے اپنے خطے کی عورت کو سب سے پہلے تو سلام کرنا ہے، جو یہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہیں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا کریکٹر بہت بڑا ہے. رائٹ. اور افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب مرد، خاوند یا بھائی اس کے کردار پہ شک کرتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار تیرے سے بڑا کردار ہے تیری بہن کا یا تیری بیوی کا. یہ بالکل، یہ میں آپ کو بڑی ریسرچ کے بعد بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ عورت کو نامناسب جملے بولنا، قدغن لگانا، تو آج تو بعد اپنے پرانوں نہیں ملیں گی، تو آج تو بعد فلاں نہیں کریں گی، اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں. اور مجھے تھوڑا سا وقت لگانے کے بعد جب ان کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ بیٹا یہ رشتہ کیا ہے اور اس رشتے کی اہمیت کیا ہے، تو پھر مجھے کچھ دن کے بعد وہ ایک بات کرتے کہتے یار افتخار صاحب، میری شادی کو 15 یا 14 یا 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے میں نے ابھی جینا شروع کیا. تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، کچھوا جو ہوتا ہے نا، کچھوا وہ جب آپ سے ڈر جاتا ہے تو وہ اپنی پوری باڈی جو ہے نا وہ اپنے خول میں لے جاتا ہے، شیل میں. پھر آپ اس کو آگ لگائیں، پانی میں پھینکیں، برف، وہ باہر نہیں نکلتا. عورت بھی ایسے ہی ہے. ایک دفعہ اگر آپ سے خائف ہو گئی، پھر یہ اپنی محبت، اپنا عورت پن اس خول میں لے جائے گی، ساری زندگی نوکری کرے گی، آپ کی بچے پالے گی، لیکن گالیاں پیچھے سے کھائے بعض گی. اوقات تربیت بھی تو ایسی ہوتی ہے نا. میں وہ بتاتا ہوں. لیکن یہ آپ اس عورت کی محبت کو نہیں پا سکتے جس، میں اس خاص محبت کی بات کروں جس کے لیے اللہ نے کہا کہ عقد کرو. تربیت کی آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں، دنیا کا کوئی بد نصیب والدین ہوں گے، بہت ہی بد نصیب ہوں گے جو اپنی اولاد کو بری بات بتاتے ہیں. آپ میں جتنی اچھائیاں ہیں، بالکل میں صحیح جتنی بات. اچھائیاں ہیں، یہ پنیری ہمارے ماں باپ نے بوئی تھی. پھر آپ کو ایک استاد ملتا ہے جو تھاپی دیتا ہے اور پھر آپ کو آگے لے جاتا ہے زندگی میں. وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے. میں اکثر اپنی بیوی کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں گاڑی میں جب جا رہا ہوں، دوست بیٹھے نا تو وہ گاڑی سے اٹیچ ہوا ہوتا ہے موبائل، تو میں نے کہا ایک منٹ یار چپ کرنا. جی سنیے کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا یار میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں، گجرات. خدا کا خوف کرے، آپ کو پتا آپ کیا کرنے نکلے تھے؟ وہ مجھے یاد آیا، ہاجرہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کو چھپاکی ہو گئی، مطلب خارش وہ ہو گئی، الرجی. میں گھر سے نکلا دوائی لینے، دوست مل گئے، کہتے یار کھانا کھان چلی فلاں جگہ، لالے منہ سے. میں کہا چلو. مجھے گجرات پہنچوں تو میری بیوی کال آئی ہے. اب وہ بولی، میں کہا یار مجھے معاف کر دیں، پروٹیکٹیو ہے نا، پروٹیکٹیو. اچھا اس کے بعد مجھے دوست کہتے جب فون کٹا، بھابی تینوں ڈانٹ دینے. اور میں کہا میں ہی تینوں ڈانٹنا سکھایا یار. میں اپنی بیوی کو اکثر کہتا ہوں میں تیرا ٹیچر ہوں. اور واقعی کیونکہ میری 32 سال عمر تھی، میری بیوی کی 22 سال عمر تھی، مجھے اپنی بیوی کو ایک ایک بات سکھانی پڑی. میں یہ یہاں ضرور بتانا چاہوں گا، میں نے اس سے پوچھا شادی کے ابتدائی ایام میں، میں نے کہا دنیا میں آپ اگر کیٹیگرائز کریں تو پہلے نمبر پہ کون ہے؟ اس نے کہا جی کہ پہلے آپ، اس کے بعد والدین. میں نے کہا نہیں بیگم، پہلے آپ کے ماں باپ، اس کے بعد اگر اپنے بہن بھائیوں کو پریفرنس نہ دیں تو پھر میں. اس نے کہا کیا مطلب؟ مجھے اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ آپ میرے مزاجی خدا ہیں. میں نے کہا یہ بات آپ کو نہیں سمجھنی، یہ مجھے سمجھنی ہے. آپ اس اینگل کو سمجھیے گا. ابھی پچھلے دنوں میں یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا تو ٹیچر نے کہا جی کہ ہم دیکھیں ان کے روحانی ماں باپ ہیں، لیکن یہ تو ہمارے کپڑے دیکھتے ہیں، ہماری گاڑی دیکھتے ہیں بچے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے. میں نے کہا جی میں بھی بچہ ہے سی، میں بھی 35 سال تک تو مجھے پتہ نہیں سی پیو ماں پیو کی ہوتا تھا، ٹیچر کی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہتی بات. پھر روحانی باپ والی بات.
میں کہا روحانی ماں اور باپ والی بات ٹیچرز کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. رائٹ آپ اتنا ہی معاف کریں جتنا اپنے بچوں کو کرتے ہیں, بالکل صحیح, آپ پرفیکٹ اتنی ہی ایگزامپل. محبت کریں. دیکھا نہیں پیچھے ماں بھاگ رہی ہوتی ہے, نہیں آپ اچھا بالکل چائے پرفیکٹ پی لے, ایگزامپل جوس پی لے. تو اس لیے مجھے ایسا جی لگا جی جی اگر ہم اپنی بیوی کی ریسپیکٹ کریں, رائٹ. محبت کریں, میرا نہیں خیال اس کو کچھ چاہیے. آپ نے محبت کی بات کی نا سر, اب دیکھیں لو میرج بھی ہوتی ہے اور ارینج میرج بھی ہوتی ہے, تو زیادہ تر مسائل ارینج میرج میں تو شاید محبت نہیں ہے نا, ابھی تو اٹ ٹیکس ٹائم فیلنگس کی ڈیولپمنٹ میں. لیکن اگر وہاں پہ مسائل درپیش ہو تو پھر محبت کا کیا ہوگا؟ محبت کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور صرف ہم بات کرتے ہیں شادی شدہ جوڑے کی, تو یہ بتائیں کہ زیادہ تر مسائل کیوں آتے ہیں محبت کے باوجود بھی؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ لو میرج کر رہے ہیں یا ماں باپ کی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ میں اس میں وہ میں نے ایک جگہ بات کی تھی تو وہ شاید دوسری بات میں نہیں کر سکا, تو میں اس لیے کر دوں بھائی آپ کی مرضی ہے یار. وہ بابا ہی کہتے سن ویلا جہاں سودا لین لگا وہ مل کی بھرن لگا. محبت کی شادی کے اندر جو ماں باپ جو کرتے ہیں ارینج میرج, اس کے اندر وراثت میں لڑکی کو ایک عزت ملتی ہے. ماں کہتی ہے میں پسند کیتا, بہنیں کہتی ہیں میں پسند کیتی ہے بھابھی. لو میرج کے اندر وہ وراثتی محبت لڑکی کے حصے میں نہیں آتی. معاف کر دیجئے گا مجھے, میں نے یہ دیکھا ہے. لیکن ایون ارینج میرج میں بھی یہی ہے, ساس خود اپنی پسند سے لے کے آتی ہیں لیکن بعد میں پھر وہی بہو بری بھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم ماں کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ اماں آپ خود لائیں نہیں. آئی تھنک وہ پیار شیئرنگ کا ڈیولپ ہو جاتا کانسیپٹ ہے. ہے. یہاں تو وہ صاف کہتے بھائی تو کتی سی تے پر ہون. ہاں شیئرنگ کی بات ہو نا, دیکھیں مائیں چاہتی ہیں بچے جو ہے وہ شادی کریں, لیکن وہی ماں جب بہو لے کر آتی ہے تو انسیکیورٹیز کہیں نہ کہیں یہ اسپیس ایلیمنٹ آ جاتا ہے, وہ ایک اسپیس جو وائڈ اسپیس ہے وہ فل ہو جاتی ہے. دیکھیں, شیئرنگ نہیں ہو پاتی ہے نا, شیئر نہیں کر پاتی, شیئر نہیں کر پاتی. دراصل یہ ماں کی غلطی نہیں, ایک لڑکے کا پہلا پیار اس کی ماں ہے, اس نے اپنی ماں کی گود میں آنکھیں کھولی, لیکن اس کے بعد جب اس نے ایک بیوی لے کر آنی ہے, اس کو پرائرٹائز کرنا ہے, تو تب وہاں پہ شیئرنگ کا یہ جو ایلیمنٹ ہے نا, اس سے چیزیں ڈسکس ہو اس جاتی ہیں. شیئرنگ کے اندر سب سے زیادہ کردار میں نے کرنا ہے بحث شوہر. میں جب اس کو ڈس بیلنس کروں گا, میں کیوں وہ کیا کہتے ہیں ریزرویشنز پیدا ہونے دے رہا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو مرد کی شیئرنگ جو ہے وہ سکھائی نہیں گئی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے دراصل. میں اب دیکھیں نا, کچھ ہم ایسا کر لیں کہ کچھ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں, کچھ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں ہم ان کی بات کر لیں, سارے ایسے سارے نہیں کرتے بالکل. بڑے اچھے, مطلب یہ ہمارا معاشرہ بڑا اچھا ہے, ہمیں ہمیشہ اس کی برائیاں میجورٹی دیکھیں. ایسی ہے. بانو قصیہ اشفاق احمد کو آپ کہاں رکھیں گے؟ آپ ڈاکٹر اپنی بہن کے گھر بھی اگر بیٹی کی رکھیں گے. شادی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی خالہ آپ کی ساس بن جائے گی. بالکل تو شیئرنگ کا تو کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں نا ایشین کلچر میں بہت زیادہ ہے. وہ ساس ہے, یہ جو کہتے ہیں نا میں ماں بنا گی, پہلی تو بات یہ اب اس بات سے نکل جائیں, ساس ساس ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. پلیز ہم یہ بڑا آگے بڑھ کے ایک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں تے ماما مگر رکھے. لیکن وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی جسٹیفائی نہیں کرتی نا. آپ بہو لے کر آئے ہیں, بہو کو تو پتہ ہے کہ ماں میری یہ ماں نہیں بن سکتی, ساس ہی ہے, اور اس نے اس کو کرٹیس ریلیشن میں لے کے چلنا ہے. لیکن اس ساس کا جو ہے وہ بیٹا سگا ہے, بلڈ ریلیشن ہے, تو وہ ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھنک سم ہاؤ جسٹیفائی نہیں کر پاتی. اب دیکھیں شادی کے بعد ہوتا کیا, ٹھیک ہے آپ ٹائم دے جو مرضی کریں, اب مت دیں ماں کو ٹائم, آپ خرچہ نہیں دیتے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کمبائن فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ پیسے دینے ہیں. ماں باپ کہاں سے لے کر آئیں مجھے بتائیں, آپ ہی تو ہیں, 2 بیٹے ہیں, 5 ہیں یا 4 ہیں. اب وہ جب میں جا کے کہہ دوں میں کتوں لے آواں جی, میں تو اپنی بیوی کی شاپنگ کر لی, ماں کا خرچہ ماں کے بل وہ میں نے اٹھانے, بھائی تیرے اوپر ذمہ داری ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماں کی خدمت فرض ہے, وہ میرے پہ ہے, میری بیوی پہ تھوڑی ہے. میری بیوی کی تو بڑی مہربانی کہ وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, اس کے بدلے مجھے اس کو زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے. میں مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ مجھے جب بھی کچھ ایسی بات ہوتی تھی نا, کہ میری ماں, ہمارے گھر میں 5 بہو ہیں اور مزے کی بات 3 لو میرج ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 3 لو میرج کے اندر جو 2 ارینج میرج ہے نا, میرے بھائیوں کو شاید بھابھیوں کو برا نہ لگ جائے, ہم 2 بھائی ساؤنڈ ہیں صرف جنہوں نے ماں کی مرضی سے کی ہے. میں یہ کوئی معیار نہیں بتا رہا, آپ پلیز ضرور لو میرج کیجئے. اس کے لیے میں بلکہ ایک دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ بھائی ماں باپ یہی چاہتے ہیں نا کہ ارینج میرج ہو اور میاں بیوی میں پیار ہو آپ کے بچوں میں, تو یار وہ تو پیار پہلے سے موجود ہے, بیاہ کر دیو. وہ جو بعد میں پیدا ہونا وہ پہلے سے ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا, میں بالکل لو میرج کے خلاف نہیں ہوں, میں ارینج میرج کے خلاف نہیں. بھائی اٹ از اپ ٹو یو. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی کو کیسے ماپا اور تولا کہ میں نے وہ پیار بھی کم نہیں کیا, وہ عزت جو میری ماں کی تھی, باپ کی تھی, اور وہ محبت جو میری بیوی کے ساتھ مجھ پہ فرض تھی, میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. اس کو بھی نہیں کیا. تو ہم شادی شدہ زندگی کی اگر بات کریں تو آمنہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں, پاکستانی سوسائٹی میں ڈومیسٹک لائف اتنی مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں آف دا کیمرہ بھی ایک بات کر رہی تھی ان سے, ڈاکٹر صاحبہ سے. میں کہہ رہی تھی کہ جب میانہ روی نکل جاتی ہے نا زندگی سے,
تو کشتی کون سی ڈوبتی ہے؟ جو انبیلنس ہوتی ہے. بیلنس. تو ہمارے دین میں تو بڑا کھل کے بتایا کہ میانہ روی اختیار کریں. اور جب ہماری سوسائٹی میں اب وہ میانہ روی نہیں ہے. اچھا کیا ہے؟ اگر کچھ ہے تو وہ بہت پیک پہ ہے, اگر کچھ ہے تو بہت ڈاؤن ہے. وہ درمیان والا جو خلا ہے نا, وہ ان پرابلمس کی جڑ ہے. اب وہ کیسے پورا ہوگا؟ ابھی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر شادی شدہ لڑکیاں ہیں یا ان میرڈ ہیں, گھروں میں اگر مسائل ہیں, لڑکیوں کا سائیکولوجیکل مسائل بھی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بڑھتے ہوئے فورن چینجز. اب دیہات میں رہنے والی لڑکیاں وہ بھی بہت اچھے اچھے نمبرز لیتی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں, لیکن یونیورسٹی میں جا کے وہ میچ اپ نہیں کر پاتی. شاید ان کا ایک درمیان میں ایک خلا رہ جاتا ہے ان کے ماں بہن اور دوسری لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ماں بہن. تو معاشرے کا یہ جو توازن بگڑا ہے نا, اس کو دوبارہ سے لائن پہ لانا تو بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ بہت سے معاملات میں, بہت سی چیزوں میں یہ توازن جو بگڑا ہے, بگڑی ہوئی چیزوں کو واپس لے کے آنا, پھر ہمارے پاس وہ کلچر بھی نہیں ہے, وہ چیزیں بھی نہیں ہیں, چیزیں بھی جلدی جلدی سے تبدیل ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا, وہ اگر ایک دوسرے کو جیسے ایز اٹ از ہیں ویسے قبول کریں گے تو خوبصورتی ہے. اچھا لوگ کہتے ہوں گے, تو ابھی مائیں بھی جب بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہوتی تو ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے سکھ لے اگلے کار جانا ہے, اے سکھ لے کام آئے گا تیرے. میں کہتی ہوں کہ جیسی وہ ہے, جیسی آپ نے اس کو بنایا ہے, وہ جا کے پھر وہ آپ کی جو مدر ان لا وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, یہ آپ کی گھر کی نا رواج ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہمارے ماں باپ نے سکھا کے نہیں بھیجا. کیونکہ وہ جو بہو ہے وہ تو آئی ہے اسپیس سے, اور یہ زمین کے رہنے, دو پلانٹ علیحدہ ہوں گے. پھر میں کہتی ہوں, اب اتنی خوبصورت بات کری تھی, سر کہہ رہے تھے شیئرنگ, اور آپ نے غالباً وہ لو میرج اور ارینج میرج کی بات کی تھی. میں اس میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں سر. دین کے اندر ارینج میرج کا تصور ہی نہیں ہے. آپ پسند کریں اور شادی کریں, یہ ہر جگہ رضامندی ہونا ضروری ہے. رضامندی ضروری ہے. آپ پسند کر لیں کہ جی مجھے یہ اچھی لگی ہیں, چاہے وہ پردے کے پیچھے ہیں, جو بھی آپ شادی کر لیں. اجازت ہے نا, اجازت ہے ہمارے کہ جی آپ نکاح کا پیغام بھیجوائیں. کوئی پسند آتا ہے تو اس کو پیغام اب آپ بھیجوایا مجھے یہ جاتا پتہ ہے, جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک یوزلی کانسیپٹ ہے نا, ایک اس کو کہتے ہیں کہ ہلیریس کمنٹ بھی بن چکے, اب تو میمز آتی ہیں کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں اب تم آؤ گی واپس, اور جنازہ ہی آئے گا, واپس نہیں آنا. تو وہ جو ایک انسیکیورٹی وہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اب جو بھی ہے نا, آئی ہیو ٹو کمپرومائز, کیونکہ دیر از نو ون اف آئی لک بیک. آپ کو پتہ ہے کہ میرے فادر ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور میری مطلب کہ بڑی پرورش ہماری ایسی ہوئی ہے. اوبیسلی سب کی بہت اچھی طریقے سے ماں باپ پرورش کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کبھی ماں باپ اچھی پرورش نہ کریں. اتنا حوصلہ بہت کم ماں باپ پکڑتے ہیں. مجھے یہاں پہ بیٹھ کے ایک مثال دینا پڑ رہی ہے کہ بیٹا زندگی میں کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسائل ہو نا, تو آپ نے آ جانا ہے. یہ بہت مشکل سے کہتے ہیں ماں باپ. یہ تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی 2 3 یا 4 کہتے ہیں. یہ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو بتانا چاہ رہی ہوں